عمل کیا، ایمان لایا، عمل کیا، مسجد میں آتا جاتا نظر آیا، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، تلاوت کی، زکات دی، حج کیا، تو اب بچ گیا نقصان سے؟ نہیں، بچے گا تب تواصوا بالحق کے، جہاں ناحق دیکھے تو حق کی تلقین کرے۔ اس لیے کہ وہ حق کہنا جو ہے، حق کہنا، یہ حق کہنا اس وقت ہے جب ناحق دیکھے، جب معاملات انسانیہ میں، معاملات معاشرہ میں، سوسائٹی کے معاملات میں عدل اور مساوات کے خلاف ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، آپ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، یہ ہے ناحق کو دیکھ کر حق کہنا۔ اس لیے میں نے جو آپ کو عرض کیا ہے کہ اہل بیت کا چیپٹر کسی دیوس کے لیے، یہ چنے ہوئے اور منتخب لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت کو چاہتے ہیں۔ تو کیا وہ علی دنیا میں پھنس گیا تھا جس نے اپنے بھائی کے ہاتھ پر انگارہ رکھ دیا؟ وہ حسن پھنس گیا تھا جس کے منہ سے صدقے کی کھجور حضور نے انگلی گھسا کر باہر نکال دی؟ کہ کسی بھی امام کی آپ سیرت پڑھیں، پھر آپ اہل بیت سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شتونگڑا مولوی، پڑھا لکھا مولوی تھا ویسے وہ، اس نے سوال کر، حضرت آپ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ غریب شام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے بھائی وہی جو مولا علی سمجھتے تھے، میں وہی سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت وضاحت فرمائے، ارے بھائی آپ جاہل ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ مولا علی کیا سمجھتے تھے؟ بس میں وہی سمجھتا ہوں، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور تبصرہ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ 60-70 ہزار آدمی جانبین سے مارے گئے، لیکن ہم ممنون احسان ہیں علی المرتضیٰ کے، وہ اگر یہ جنگ نہ کرتے تو پھر ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اصل دین کیا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے حضرت۔ تو کہنے لگا یار میں تجھے حضور کی حدیث سناتا ہوں اور تجھے پرواہ نہیں، میں تیری نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں گا۔ کیا وہ کنکری کو برداشت نہیں کرتا، تو ڈرون کو برداشت کرتا ہے؟ تو مومن ہے؟ وہ مومن ہے جس کی داڑھی نہیں ہے لیکن وہ ڈرون نہیں گرانے دیتا، اور وہ مومن نہیں ہے جس نے رومال پہنے ہوئے ہیں، داڑھی بھی ہے لیکن چپ ہے۔ ایمان یہاں آ کر تلتا ہے۔ اول شخص جس نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی وہ معاویہ، کون ہے؟ اور اول ہی وہ شخص ہے جس نے اپنی صحت کے ایام میں یہ عہد لیا لوگوں۔ حضرت مجتبیٰ کھڑے ہو گئے اور خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میاں یہ جو کچھ ہم نے ابھی جس سے دستبرداری کا اظہار کیا ہے، اگر اس کا حقدار وہ تھا جس پر ہم نے چھوڑ دیا ہے تو فبہا، اگر اس کا حقدار وہ نہیں تھا ہم تھے تو ہم نے مسلمانوں کے خون کے تحفظ کی خاطر چھوڑا ہے۔ کیا؟ کیا مطلب ہے؟ امام پاک خون کرنا چاہتے تھے، یہی ہے کہ امام پاک نہ دیتے تو اگلا خون بہانا چاہتا تھا۔ خالق الارض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. واجب التعظیم والاحترام بزرگان دین اور سامعین کرام، یہ محفل جناب برادر مکرم الحاج محمد مصدق علی صاحب صابری، مصدق حسین، وہ سب کے مصدق تھے جی، حسین کے بھی، علی کے بھی، سب کی تصدیق کرتے تھے. صابری رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ تربتہ کی یاد میں ترتیب دی گئی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں ان کی زندگی کا وہ حصہ جو اس فقیر نے پایا ہے، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں. وہ شناخت بن گیا تھا ان کی کہ وہ اہل بیت والا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے اس حوالے سے اس مذہبی حوالے سے ان کے دوست کم تھے میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اور میری اس بات میں یا میرے اس مشاہدہ میں ایک سوال کا جواب موجود ہے. مجھ سے اسلام آباد سے ایک بہت بڑی شخصیت نے سوال پوچھا چند روز قبل کہ ہم نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں تو میں اللہ کے قریب ہوا ہوں، اور انہوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا، مرحوم مغفور کا نام لیا کہ میں ان کو زیادہ سنتا رہا ہوں. وہ بھی کچھ ذکر کرتے تھے تو ان کا جملہ تھا آپ کی کتابیں پڑھ کر میں اللہ کے قریب ہوا ہوں اور اہل بیت کو سمجھا ہوں. سوال یہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں بتایا کیوں نہیں جاتا، اس طرف لوگوں کو لگایا کیوں نہیں جاتا؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا. میں کچھ دیر خاموش ہو گیا. انہوں نے مجھ سے اجازت مانگی تھی کہ میں فون کر کے آپ سے یہ چند منٹ ضرور کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں بند کر دیتا ہوں. انتہائی پڑھا لکھا بندہ تھا. میں نے کہا کہ یہ ایک چال ہے مدارس میں کہ مدارس میں اس طرف بچے کو، اہل سنت کے مدارس میں
کوئی مانے یا نہ مانے، لوگ بگڑتے بہت ہیں، میری یہ بات سن کر بھی لوگ بگڑے تھے، حقیقت یہی ہے، ہم بھی مدرسے سے نکل کر رہے ہیں۔ اہل سنت کے مدارس میں اہل بیت کی طرف نہیں لگایا جاتا بچے کو، رسمی طور پر ذکر آ جاتا ہے، اور جب دور حدیث پڑھایا جاتا ہے تو وہ وہاں بھی سرسری سے گزار لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ایسا کیوں؟ میں نے کہا ایسا اس لیے کہ یہ واحد شعبہ ہے یا یہ واحد گوشہ ہے اہل بیت کا، کہ اہل بیت کے افراد میں سے، یا یوں سمجھیے کہ اہل بیت کے ائمہ میں سے کوئی شخص کسی ایک امام کی سیرت سے اور ان کی سوانح اور احوال سے آگاہ ہو جائے تو وہ بندہ محض مسیح توڑ نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر کچھ انقلابی مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ مسجد کی زندگی پر بھروسہ کرنے کی بجائے معاشرہ میں تبدیلی چاہتا ہے، اس کے اندر از خود عدل، مساوات وغیرہ کا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اہل مدرسہ کی گردن کو تو دبایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ بول نہ سکیں، اور دنیا دار حکمران جو ہیں وہ آرام سے اپنی حکمرانی کے مزے لیتے رہے۔ میں نے کہا آپ اس لیے یہی لوگ جو ہے نا، یہی حکمران عرب کے ہوں یا عجم کے، ان کو ایسے مولانا لوگ چاہیے جو مسجدوں کو آباد کیے رکھیں، ایسے نہیں چاہیے جو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر عدل کی، مساوات کی اور قرآن و سنت کے احکامات کی برتری چاہتے ہوں اور نفاذ چاہتے ہوں۔ وہ احکامات کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے بند رکھنا چاہتے ہیں، عبادات کا چیپٹر کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکمران صوفی ازم کی سرپرستی تو کریں گے، کیونکہ صوفیت میں ترک دنیا ہے۔ صوفیہ میں آج کل کا صوفی تو سب سے بڑا اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شروع میں صوفیہ کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا، صوفیہ کو پیدا کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا تاکہ پبلک کا قلبی رجحان جو اہل بیت کی طرف ہے وہ ان سے ڈائیورٹ ہو کر کچھ ادھر ہو جائے اور حکمران طبقہ سکھی رہے۔ لیکن بات وہی میں نے جو شروع کی کہ مدارس میں اہل بیت کی طرف بچے کو لگایا نہیں جاتا، لیکن کبھی کبھی کوئی عالم اہل بیت کا نام لیوا یا ان کے نام پر مرنے والا جو پیدا ہو جاتا ہے نا، تو وہ تربیت استاد کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مولا علی علیہ السلام کے ایک فرمان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ اہل بیت کے خلاف دنیا کے جتنے بھی حالات سخت ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اہل بیت کا حصہ اتنا ضرور رکھتا ہے جتنا ڈاچی کے تھنوں سے
دودھ نکالنے والا مالک دودھ نکال لے، ڈاچی پھر بھی اپنے بچے کے لیے باقی، وہاں چونکہ ڈاچی ہوتی ہے نا جی، آپ سمجھ گئے؟ جانور جو ہے ماں وہ اپنے بچے کے لیے، ہم وہاں ادھر ڈاچی ہوتی ہے عرب میں، یہاں ہمارے گائے ہے، بھینس ہے. تو یہ اچانک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ادھر چلا جاتا ہے، ورنہ مدرسے سے سیکھ کر نہیں آتا. سمجھ آئی ہے؟ ہاں. تو میں نے کہا کہ آپ کسی کو بھی دیکھ لو جی، شرطیہ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ جو ائمہ کرام ہے نا، 12 ائمہ، یہ صرف شیعوں کے نہیں ہیں، ہمارے جو ائمہ ہیں وہ 12 کے علاوہ بھی ہیں اہل بیت میں سے. مثلا یہ لوگ جو شیعہ لوگ ہیں، اثنا عشریہ کا معنی ہے 12، یہ حضرت سیدنا امام زید کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ہم سنی لوگ ہم مانتے ہیں. اور وہ ہمارے نزدیک امام عالی مقام کے بعد بنو امیہ کے اقتدار اور بنو امیہ کی حکومت کے خلاف امام عالی مقام کے بعد اہل بیت کا پہلا فرد ہے جو اپوزیشن لیڈر بنا. ہاں جی، امام زید. میری ان پر ایک کتاب ہے غریب القرآن، ان کی تفسیر ہے، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کچھ شرح کی ہے. اور اس کے شروع میں ایک کتاب ہے ان کی قلت و کثرت، القلت والکثرت، اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں قلت و کثرت. اب میں اس طرف چلا جاؤں تو میرا موضوع بدل جائے گا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ کیوں سوال کیا تھا کہ اہل بیت کے بارے میں آگاہ کیوں نہیں کیا جاتا. تو میں نے کہا صرف اس لیے آگاہ نہیں کیا جاتا کہ اہل بیت کی سیرت جو ہے یہ غیر عادل حکومت کے لیے زہر قاتل ہے. ان کی سیرت. اور شروع میں کسی نے مجھ سے اس مہینے کے شروع میں کسی نے کوئی سوال کیا تھا، تو فیس بک پر میں نے اس کا جواب، اس نے سوال کسی سے کیا، میں نے فیس بک پر جواب دیا کہ بھائی یہ اہل بیت جو ہے نا، ان کی طرف توجہ اگر ہو جائے تو پھر غیر عادل لوگوں کے خلاف آدمی ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اگر کسی بھی امام کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ریاضت، عبادت اور مسجد کی زندگی کا عنصر کم پایا جاتا ہوگا، عدل، مساوات اور ظلم کے خلاف ان کے اقوال زیادہ پائیں گے. اور چونکہ ہر فرزند مصطفیٰ اور فرزند مرتضیٰ، فرزند فاطمہ جو ہے، آپ اس کی سیرت پڑھیں گے تو وہ پبلک کو خوشحال دیکھنا، پبلک کو عدل میں دیکھنا پسند کرے گا. اور چونکہ فرزند فاطمہ کے ساتھ خالص اصلی مومن کے دل میں اور روح میں محبت ہوتی ہے، اور چونکہ محبت ہے، اب یہ محبت پہلے ہے، اب یہ محبت پبلک میں پہلے ہے، اور فرزند فاطمہ کی زبان سے نکلے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ غیر عادل ہے، تو یہ محب جتنے ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
تو میں نے کہا آپ اور کو چھوڑیے، صرف 12 ائمہ کو لے لیجئے، 12 ائمہ میں سے کوئی امام آپ کو طبعی وفات پانے والا نہیں ملے گا۔ تو میں نے کہا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں میں سے سب سے پہلا دشمن جو ان کا ہے وہ ان کی وہ مودت اور محبت ہے جو لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، یعنی ان کی اپنی محبت ان کی دشمن ہے، ان کی اپنی محبت اور مقبولیت خود ان کی دشمن ہے۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ ناکام لوگ تھے یا انہیں بولنا نہیں آتا تھا۔ جب صلح کی تھی امام حسن مجتبیٰ نے اور اقتدار دنیا دار کے سپرد کر دیا تھا، تو عمر بن عاص نے کہا کہ یہ پبلک کے جو ہجوم ہوتے ہیں، جو گیدرنگ ہوتی ہے نا، یہ لوگ کبھی اس قسم کی گیدرنگ کا انہوں نے سامنا نہیں کیا اور پبلک کے سامنے کبھی انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی، تو ایسا ہے کہ اس کو کہیں جب آپ بیان کر لیں تو اس کو کہیں کہ یہ بھی اظہار خیال کرے۔ تو یہ جب اس میں لکھا عیی اللسان، جب اس کی زبان جو ہے نا کچھ بولنے سے لڑکھڑائے گی تو پبلک میں ان کی توہین ہو جائے گی۔ اس نے کہا چلے ٹھیک، پہلے تو کہا کہ یار یہ رہنے دے، اس نے جب بار بار کہا تو انہوں نے کہا حضرت آپ بھی کچھ خطاب کریں۔ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے اور خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میاں، یہ جو کچھ ہم نے ابھی جس سے دستبرداری کا اظہار کیا ہے، اگر اس کا حقدار وہ تھا جس پر ہم نے چھوڑ دیا ہے تو فبہا، اگر اس کا حقدار وہ نہیں تھا، ہم تھے، تو ہم نے مسلمانوں کے خون کے تحفظ کی خاطر چھوڑا ہے۔ کیا؟ کیا مطلب ہے؟ امام پاک خون کرنا چاہتے تھے، یہی ہے کہ امام پاک نہ دیتے تو اگلا خون بہانا چاہتا تھا۔ اور ہم اندھے لوگ ہیں، یہ امام ذہبی نے سیار و اعلام نبلاء میں لکھا ہے، کئی کتابوں میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہم نہیں جانتے کہ جو کچھ ہم نے سونپا اور جس کو سونپا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ہمارا سونپنا تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ جس کو دیا گیا اس کے لیے وقت مقررہ محدود وقت کے لیے سامان دنیا ہے، سامان آیت پڑھی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ امام پاک نے آیت پڑھی، سامنے والے نے کہا جی بیٹھ جائیے، جس نے اٹھایا تھا اس نے کہا بیٹھ جائیے۔ پھر جب بیٹھ گئے پوچھنے لگا یہ آیت جو پڑھی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ فتنۃ لکم، تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ مقررہ وقت کے لیے تھوڑا سا سامان زیست ہے، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا وہی جو اللہ کی مراد ہے۔ ہاں، اور مجھے یاد آیا کہ ایبٹ آباد میں کوئی سنی کانفرنس ہوئی تھی، مولانا شاہ منورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شتونگڑا مولوی، پڑھا لکھا مولوی تھا ویسے وہ، اس نے سوال کر دیا حضرت آپ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ غریب شام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے بھائی وہی جو مولا علی سمجھتے تھے، میں وہی سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت وضاحت فرمائے، ارے بھائی آپ جاہل ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ مولا علی کیا سمجھتے تھے؟ بس میں وہی سمجھتا ہوں، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟
اور مولا علی کیا سمجھتے تھے؟ یہ آپ کا مولا علی نے خلافت سنبھالی، اور ایک شخص آ گیا کہنے لگا کہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ وہ شخص بڑا جہاں دیدہ، تجربہ کار، مستقبل کو دیکھ لیتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ آپ فلاں اور فلاں کو فلاں علاقے کی کوئی گورنری یا کوئی منصب دے دیں، اور فلاں جو پہلے سے موجود ہیں ان کو صرف ایک ماہ کے لیے، خصوصاً وہ جو فلاں ہے نا اس کو ایک ماہ کے لیے رہنے دیں۔ جب ایک ماہ گزر جائے پھر آپ معزول کر لیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ اور اگر آپ نے فوراً اس کو معزول کیا تو وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ فوراً معزول نہ کیا، ایک ماہ تک اسے رہنے دیا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ سے پہلے خلیفہ کون تھا، اور جو وہ مقتول ہو گیا تو اس کے بعد اب کون ہے، اور اس کا اس طرف دھیان ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے فوری معزول کر دیا تو پھر اس کا دھیان جائے گا کہ اس کا سگا مارا گیا ہے، اس کا رشتہ دار مارا گیا، وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں کسی گمراہ کن شخص کو ایک ساعت کے لیے بھی اپنا، عدد کہتے ہیں اس جگہ کو، اپنا دست و بازو جب نہیں رکھا، وہاں سے معاملہ شروع ہو گیا اور پھر جنگیں ہوئیں۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ جو جنگیں ہوئیں مجھے اس کا ثبوت نہیں مل سکا، کہنے لگے جو پہلے جنگ ہوئی نا جنگ جمل، اس کا خرچہ اور مال پانی بھی جنگ صفین والے نے دیا تھا۔ آپ کے پلے پڑا یا نہیں سمجھ آئی؟ پہلی جنگ مولا علی نے اپنے دور خلافت میں 3 جنگیں کی ہیں، جنگ جمل، صفین، خوارج والی نہروان، جنگ نہروان، خوارج والی جنگ، ٹھیک ہے۔ ایک سے بیان کر رہے تھے لیکن میں نے ابھی تحقیق نہیں کی کہ جنگ جمل کا جو خرچہ تھا وہ بھی صفین والے نے دیا ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی تک اس کی تحقیق نہیں کی۔ لیکن جنگ صفین ہوئی، اس مقام پر جنگ صفین جو ہوئی اس میں جانبین سے کوئی 60 سے 70 ہزار لوگ کام آ گئے۔ علامہ مولانا محمد یوسف بن نوری، جن کے نام پر بن نوری ٹاؤن دارالعلوم ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے اکفار الملحدین، اس پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے اور ملحدین کے خلاف لکھی ہے نا کشمیری صاحب نے، کہ ملحد اسے کہتے ہیں دین کا لبادہ بھی اوڑھتا ہے اور ہوتا بے دین ہے، بلکہ دین کے خلاف ہوتا ہے، اپنی چرب لسانی سے دوسرے لوگوں کو بھی خراب کرتا رہتا ہے۔ ملحد کا معنی آپ نے سمجھ لیا نا، ہے دیندار، جامع اس کا لیکن وہ ہے دین کے خلاف، اس کی باتوں سے دین کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ اس قسم کی کتاب پر انہوں نے تقریض لکھی اور تبصرہ کیا، اور تبصرہ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ 60-70 ہزار آدمی جانبین سے مارے گئے، لیکن ہم ممنون احسان ہیں علی المرتضیٰ کے، وہ اگر یہ جنگ نہ کرتے
تو پھر ہمیں پتہ نہ چلتا کہ اصل دین کیا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے حضرت، اس کو آپ تول نہیں سکتے کتنا بڑا جملہ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ کبھی باطل کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی جیت اس میں نہیں ہوتی کہ وہ باطل کو ہٹائے خود تخت پر بیٹھ جائے، اس کی جیت اس میں ہوتی ہے کہ باطل کا بیانیہ دب جائے، حق کا بیانیہ۔ باطل طاقتیں لگا لگا کر اپنا بیانیہ منوانے کی کوشش کرتا رہے، اور وہ ایک جملہ کہہ کر ایسا بیانیہ پبلک کو دے جائے کہ پبلک ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، وہ لیڈر ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ اس لیے علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ امام حسین کی امت میں مثال یوں ہے جیسا کہ قرآن میں سورہ اخلاص۔ میرا مشورہ ہوگا کہ مولانا اسحاق صاحب کو سنا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں نے پوری کتاب لکھ لی، بعد میں مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا، میری کتاب چھپ گئی اور ان کے پاس پہنچی، پھر انہوں نے مجھے فون کیا، 45 منٹ پر کرم کیا، انہوں نے میرے ساتھ 45 منٹ تک گفتگو کرتے رہے، اور فرمایا، اور عمر بھی پوچھی۔ 2010 میں نا 2011 میں مجھے انہوں نے فون کیا، میری کتاب 2010 میں چھپی تھی، تو مجھے کہنے لگے آپ کی عمر کیا ہوگی؟ میں نے کہا بھی یہ 43-44 سال۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا کبھی فیصل آباد آئیں تو پھر میرے ہاں ضرور تشریف لیں، میں گاڑی بھیجوں گا آپ کو۔ 13 میں میرے خیال ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کو سنا کریں جی، بڑا نچوڑ پیش کیا ہے، کیا بات ہے جی، مطالعہ۔ تو پھر واپس آتے ہیں کہ اہل بیت کے کسی فرد کو لے لو، عام سی کتاب لے لو، اہل بیت کے کسی امام کی سیرت پڑھو، وہ آپ کو مسجد تک محدود نہیں رکھے گی، وہ آپ کو ظلم کے خلاف بولنے والا، ظلم کے خلاف علم اٹھانے والا بنا دے گی۔ ایک تجربہ میرا یہ ہے۔ دوسرا تجربہ یہ ہے کہ کسی بھی امام کی آپ سیرت پڑھیں، پھر آپ اہل بیت سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ اہل بیت کا جو چیپٹر ہے نا، اہل بیت کا جو چیپٹر ہے، یہ دلے قسم کے لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ کوئی یلوحول، کوئی للو پنجو آدمی جو ہے نا، اس کو یہاں قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ اس کو قبول کیا جاتا ہے جو کھڑا ہو سکے۔ اور کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ حسین کا نام لینے والا جو ہے، حسین کا نام لینے والا جو ہے، وہ ظلم کی حمایت کرے گا، ظلم کی طرف کھڑا ہوگا۔ اور یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ورلے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، کم میں عرض کر رہا تھا نا، قلت و کثرت ہے جی۔ امام پاک گئے شام، وہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ زید بن علی آیا ہوا ہے، اور اس کا لقب ہے حلیف القرآن، قرآن کا ساتھی۔ حلیف القرآن، لام کے ساتھ، رے کے ساتھ نہیں، حلیف القرآن، بہت اس کو قرآن آتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا عالم تھا اور زباں آور تھا، بولنے کا ماہر تھا، اس کو شام کے لوگوں نے حیر کیا اور اس کو لے کر بات کرتے ہیں، زید بن علی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ کے پاس پہنچے تو آپ کسی کے گھر پر تشریف فرما تھے، اور تکیہ تھا
آپ نے یوں ٹیک لگائی ہوئی تھی اور بھنے ہوئے گندم کے دانے سامنے پڑے ہوئے تھے. گندم کے بھنے ہوئے دانے. پہلے ایک رواج ہوتا تھا نا، یہ جو ستو بنتے ہیں، ستو بھی اس پروسیجر سے گزرتے ہیں کہ پہلے دانوں کو ابالو، وہ جب نرم ہو جائیں تو پھر ان کو بھنو، پھر ان کو پیس لو تو ستو ہیں، ورنہ ایسے کھاتے رہو تو نرم ہیں. کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کا نشانہ ایسا تھا کہ دانہ اٹھاتے تھے، یوں کرتے تھے اور منہ میں پہنچتا تھا، تو ایک ایک کر کے دانہ کھا رہے تھے اور وہ بندہ بول رہا تھا. وہ بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا. جب بول چکا تو امام صاحب کسی کسی جگہ پر مسکراتے تھے، کسی جگہ پر حیرت کا اظہار کرتے تھے، منہ سے بولتے کچھ نہیں تھے. چہرے کے آثار وہ کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، وہ بتائے ہیں بندے نے. جب وہ بول چکا تو امام صاحب نے فرمایا آپ نے پہلی بات یہ کی تھی، اس کا یہ جواب ہے، دوسری بات یہ کی تھی، اس کا یہ. وہ جو اس مجلس میں اس شخص کے سوالات کے جواب دیے، سارے کے سارے قرآن سے دیے، اور اس نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں انہیں قتل کر دیا گیا. اس کے بعد ان کے ایک رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، عظمت دی، وہ ان کے قصاص کے لیے کھڑا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حکومت دے دی، اور کثیر لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف ہو گئے، قلیل لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف ہو گئے. لہذا کثرت ان کے ساتھ تھی اور قلت دوسری طرف تھی. تو آپ نے فرمایا قلت و کثرت پر جاتے ہو تو آؤ ذرا قرآن سنو. میں قرآن میں ہے وما اکثر الناس بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور اس نبی کا قول کسی کاہن کا قول نہیں، لیکن کم لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، یعنی زیادہ. قلت و کثرت کے یہ الفاظ قرآن سے چن چن کر بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسی آیت سے بھی استدلال کر ڈالا امام نے کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو دنگ رہ گیا، یہاں سے بھی قلت اور کثرت نکال لی امام نے. وہ آیت یہ ہے کہ ایک قوم کا یا ایک گھر کا باغ تھا، ایک فیملی کا باغ تھا، وہ چند برادران تھے، بھائی تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ سورہ نون والقلم میں ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، سورہ نون میں ہے، پورا قصہ ہے جی، ترجمے سے ہی سمجھ آتا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بھائیوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ یار یہ جب بھی ہم باغ کا پھل توڑتے ہیں نا، یہ قریب کی بستیوں والے یہ مانگت لوگ، غریب لوگ آ جاتے ہیں، ہاں مانگت قسم کے لوگ، تو صبح صبح تڑکے تڑکے نکلو، لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، صبح 7 کے وقت ابھی اندھیرا ہو، ان مانگنے والوں کی نگاہ نہ پڑے اور ہم توڑ کر واپس آ جائیں. ان میں ایک چھوٹا تھا، انہوں نے کہا یار انشاءاللہ کہو اور یہ باتیں نہ کرو. پبلک کا بھی حصہ ہوتا ہے، لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو اس پر تم انشاءاللہ ضرور کہو، اللہ کا نام لو. لیکن نہیں، وہ صبح صبح اٹھ کر چلے گئے. باغ آ جاتا تھا کچھ دیر بعد، کچھ چلتے دو باغ آ جاتا تھا.
وہ چلتے رہے، باغ نہ آیا. جتنی دیر میں آ جاتا تھا باغ نہ آیا. قرآن کہتے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ہم نے اس کو چٹیل میدان بنا دیا تھا راتوں رات. وہ بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا. کل پرسوں اسلام آباد کا واقعہ نہیں، ہاں کچھ دیر اور روک لیتا. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. چل پڑے جی. جب کچھ نہ ملا تو کہنے لگے فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ. جگہ دیکھی کچھ بھی نہیں تو کہنے لگے ہم تو گمراہ ہو گئے، ہم تو راستہ بھول گئے. پھر کہنے لگے بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ان کے منجھلے نے وچلے نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو؟ کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے؟ امام پاک نے فرمایا یہ 3 بھائی تھے، 2 ایک طرف تھے، ایک طرف تھا. 2 کثرت ہیں، 1 قلت. یہاں سے بھی استدلال. یہ گفتگو جب کی تو وہ بندہ اٹھا اور کہا چلو. تو لوگوں نے کہا تیری ماں مرے تجھ پر، یعنی تو مر جائے اور تیری ماں روئے تجھ پر اور تیری ماں تجھ پر روئے، تو کوئی بات تو کرتا. انہوں نے کہا وہ پورا قرآن انہیں پڑھا، میں کیا بولتا. انہوں نے بتا دیا ہے کہ حق کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا، حق کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا، قلت کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے میں نے جو آپ کو عرض کیا ہے کہ اہل بیت کا چیپٹر کسی دیوس کے لیے، یہ چنے ہوئے اور منتخب لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت کو چاہتے ہیں. تو اس سوال کا جواب آپ کو مل گیا کہ کیوں صابری صاحب جو ہیں وہ دوست کم رکھتے تھے اور دشمن. تو مدارس میں پڑھایا تو نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی نہ کسی کو پیدا کر دیتا ہے ڈاچی کی طرح. مولا علی نے فرمایا کہ ڈاچی کا جتنا بھی چاہو دودھ نکال لو، وہ اپنے بچے کا حصہ پھر بھی چھپا کر رکھتی ہے. حالات جتنا خلاف ہو جائیں اہل بیت کے، کوئی نہ کوئی ہر دور میں عالم بھی کھڑا ہو جاتا ہے، حر بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اور یہ چلتا رہے گا اور ظلم بڑھتا رہے گا. پھر آخر میں ایک ہی امام آئے گا تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا. اب آپ کے لیے آخر میں سبق، اور وہ سبق وہی ہے جو میں نے شروع میں تلاوت کی. زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے. کون؟ کہاں کا انسان؟ یہ جنس ہے. لفظ انسان میں یہ انسان جو ہے کیا ہے؟ یہ. اور جنس میں ہر کوئی آ جاتا ہے، سب. عورت بھی انسان، مرد بھی انسان، کافر بھی انسان، مسلم بھی انسان. انسان نقصان میں ہے، سب آ گئے. تو کوئی اس سے باہر بھی ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، ما سوا ان لوگوں کے جنہوں نے مان لیا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، وہ نقصان سے. تو اب یہ نقصان سے بچ گیا؟ بولو نہیں. نقصان سے بچ گیا نہیں. عمل کیا، ایمان لایا، عمل کیا، مسجد میں آتا جاتا نظر آیا، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھی، تلاوت کی، زکوٰۃ دی، حج کیا،
تو اب بچ گیا نقصان سے؟ نہیں، بچے گا تب تواصوا بالحق کے جہاں ناحق دیکھے تو حق کی تلقین کرے. کیا؟ ناحق دیکھے تو اس کو حق کی طرف لے آنے کی کوشش کرے، حق کی تلقین کرے. وتواصوا بالصبر، اور حق پر مستقیم ہو جانے کی بھی تلقین کرے، تب بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا. تو حق کی تلقین کیا ہے؟ کسی کو بے نمازی دیکھنا تو اس کو کہنا نماز پڑھ، یہ تبلیغ ہے؟ اور بولیے یہ تبلیغ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، ہر علاقے، ہر آبادی میں سے ایک طبقہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے. یامرون بالمعروف ہے، بھلائی کا حکم کرے. بس ختم. آگے کیا ہے؟ آپ پڑھو، عربی پڑھو. یامرون بالمعروف پر عمل کر کے چھٹکارا مل جائے گا؟ نہیں، ینہون عن المنکر، برائی سے بھی روکنے والا ہو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ فلاح پاتے ہیں. فلاح کہتے ہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے، فلاح اس کو کہتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری، پلے باندھ لو یہ حدیث، یاد کر لو، حوالے مجھ سے لے لینا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، لا یمنعن احدکم ہیبۃ الناس، تم میں سے کسی شخص کو لوگوں کی ہیبت نہ روکے، ان یقول بحق اذا رآہ، کہ جب وہ حق کہنے کا موقع پائے تو حق کہے. اس لیے کہ وہ حق کہنا جو ہے، حق کہنا، یہ حق کہنا اس وقت ہے جب ناحق دیکھا جائے، جب تب ہے. فرمایا اس لیے نا ہیبت الناس، لوگوں کی ہیبت نہ روکے. ایک نماز نہیں پڑھتا اور آپ اس کو کہتے نماز پڑھو، یہاں آپ کو لوگوں کا ڈر ہے. لوگوں کا ڈر اس وقت ہے جب معاملات انسانیہ میں، معاملات انسانیہ میں، معاملات معاشرہ میں، سوسائٹی کے معاملات میں عدل اور مساوات کے خلاف ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، آپ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں. یہ ہے ناحق کو دیکھ کر حق کہنا. اور ایسے موقع پر ہی ہیبت روکتی ہے، لوگوں کی ہیبت، حکمرانوں کی ہیبت روکتی ہے کچھ بولنے سے. فرمایا نہ رکا کرو، نہ تو یہ حق کہنا تمہارے رزق کو روک سکتا ہے، نہ تمہاری موت کو تمہارے قریب، وقت سے پہلے قریب کرتا ہے. یہ کہہ دیا کرو. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے یہ حضور سے سنا تھا تو میں تو پھنس گیا، پھر میں نے دیکھا اپنی حیات میں ایک شخص کو، تو اس حدیث نے مجھے نہ بیٹھنے دیا، میں مدینہ سے چلا شام گیا، اور میں نے وہاں جا کر کہا یا معاویہ، اے معاویہ، میں نے حضور سے سنا تھا کہ ہر غادر، ہر دھوکہ باز، ہر خیانت کرنے والا جو ہے اس کے غدر کے مطابق، اس کی دھوکہ بازی کے مطابق اس کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا، اس کی دبر کے ساتھ قیامت کے دن. تو میں تمہیں یہ بتلانے کے لیے آیا
حدیث ہے اس لیے میں نے نام لے لیا ہے، اس حدیث میں یہ نام بھی ہے. یہ تاریخ تبری نہیں ہے اور یہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، مسند ابی یعلا الموصلی میں ہے، صحیح حدیث ہے. ذمہ دار ہو. یہ کہنا کوئی آسان ہے؟ مجبور تھا بیچارہ، مدینہ سے چلا شام، یہ حدیث سنائی اور اسی وقت اٹھا اور چل دیا. جب تک یہ نہ ہو، ہر دور کا جو ظالم ہے، آپ کو جتنی طاقت ہے اس کے مطابق آپ اظہار کریں، اور ہر دور کا اظہار خیال اس دور کے مطابق ہوتا ہے. آپ کے دور کا اظہار خیال مجھ ایسے بے طاقت کے لیے یہ بھی ہے کہ میں کچھ شیئر کر دوں، کچھ لکھ کر دوں، کچھ اپنی طرف سے لکھ کر بھیج دوں، کچھ بیان کر دوں کہ ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کس سے نہیں بچ سکتے؟ خسارے سے نہیں بچ سکتے. خسارے سے بچنے کے لیے یہ جو تبلیغی گروپ ہیں جو صرف امر بالمعروف کرتے ہیں، یہ خسارے میں ہے. امر بالمعروف کافی نہیں ہے. نبی امر بالمعروف ہی کرنے کے لیے نہیں آتا ہے جی. ہاں، نمازیں پڑھتا رہے تو کسی کو کیا نقصان ہے جی. نمازیں پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، تمہیں کندھوں پر اٹھائیں گے، اور جب تم بولو کہ یہ غلط ہو رہا ہے معاشرہ میں تو تمہارے بیٹھے بیٹھے تم پر حملہ کر دیں گے. نہیں سمجھ آئی ابھی تک؟ کسی شخصیت کی طرف دھیان نہیں گیا. نمازیں پڑھاتے رہو، ہماری مسجد میں ہمارے خطیب رہو، لیکن اگر ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑائی تو پھر یاد رکھنا، جب تک تم نمازی ہو اور مسیح توڑ ہو، ہم تمہیں غار حرا پر بھی لے جائیں گے کندھوں پر اٹھا کر. یہ ہے معاملہ. والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن پڑھتا ہے تو پورا پڑھ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا قرآن کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو؟ جو تمہاری مرضی کا ہے وہ قرآن پڑھتے ہو، قرآن کے وہ مقامات بھی پڑھو جو تمہاری مرضی کے خلاف ہیں. قرآن کہتا ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ مومنوں کے خلاف غیر مومنوں کو اپنا سرپرست بنائے. غیر مومنوں کو سرپرست بنانے والا، غیر مومنوں کی بات ماننے والا، غیر مومنین کی اطاعت کرنے والا مومن نہیں ہے. قرآن اس کے سینے میں حفظ کے طور پر تو آ سکتا ہے لیکن دل میں نہیں اتر سکتا. خارجی لوگ قرآن پڑھتے تھے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم. فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے. یہ جو ہے نا، یہ ہڈی جو نظر آتی ہے اس کو کہتے ہیں حنجرہ. ہاں جی، یہ جو ہڈی بعض کمزور لوگوں کی نظر آتی ہے نا یہاں پر، اس ہڈی کے حنجرہ اس کو بولتے ہیں. اس ہڈی کے نیچے وہ قرآن نہیں جائے گا، لیکن قرآن پڑھنا ان کا ہوگا بظاہر ایسا اچھا کہ صحابیو تم بھی اپنی تلاوت کو ان کی تلاوت کے سامنے یحقر احدکم. تم میں سے کوئی ایک شخص جب ان کی تلاوت سنے گا تو اپنی تلاوت کو حقیر سمجھے گا. اے قرآن پڑھنے والے حافظ جی، یہ بھی پڑھ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، اگر تم نے ایک فریق کی بات مانی تو وہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے ایماندار ہونے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا.
پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہاں وقف لازم ہے. اے ایمان والو نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست. بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے جو ان کی طرف جھکا وہ ان میں سے آئے. صرف تجھے قرآن آتا ہے؟ پورا قرآن پڑھ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. ایمان والو اپنے علاوہ کسی بھی غیر کو جو مسلمانوں کا اور مومنوں کا دشمن ہے اس پر اپنا بتانا، اپنا راز ظاہر نہ کرو. یہ نا کپڑا، یہ بتانا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور میں خود ہی اپنا بتانا دکھاؤں تو جا کر اس کو وزٹ کرائے اور اپنا اسلحہ دکھائے اور اپنا سب کچھ اس کے سامنے کھول دے اور جا کر راز اگل دے، تو قرآن کو ماننے والا ہے. اس لیے فقط تلاوت کرنا، فقط نمازیں پڑھنا، فقط مسجد کی زندگی گزارنا یہ خسارے سے نہیں نکال سکتا. جب تک آپ حق نہیں کہیں گے، حق نہیں بولیں گے، باطل کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے، نا حق کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے اپنی طاقت کے مطابق. من رأى منکم اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے حضور نے بیان کر دیا. من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی شخص جب برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اگر طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ مروڑ کر اس برائی کو بھلائی میں بدل دے. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، انہوں نے ایک کنکری نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی یہاں رکھی تھی بچے نے، تو یوں کرتا وہ جا پڑی. تو چاچا نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو، کسی کے لگ گئے تو آنکھ پھوڑ دے. ان کا دھیان ادھر ادھر بٹا چچا کا، تو دیکھا وہ پھر کر رہا ہے. تو کہنے لگا یار میں تجھے حضور کی حدیث سناتا ہوں اور تجھے پرواہ نہیں، میں تیری نماز جنازہ میں نہیں پڑھوں گا. کیا وہ کنکری کو برداشت نہیں کرتا، تو ڈرون کو برداشت کرتا ہے. تو مومن ہے؟ وہ مومن ہے جس کی داڑھی نہیں ہے لیکن وہ ڈرون نہیں گرانے دیتا. اور وہ مومن نہیں ہے جس نے رومال پہنے ہوئے ہیں، داڑھی بھی ہے لیکن چپ ہے. ایمان یہاں آ کر تلتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، یہ کون ہے جی؟ فلان ہے. تو گردن اٹھا کے بیٹھ، خشوع خضوع گردن جھکانے میں نہیں ہے. ایک بندے سے پوچھا فلاں کو جانتا ہے کہ یہاں کیسا آدمی ہے؟ جی بھلا آدمی ہے. وہ کیسے؟ کہ لے جی مسجد میں آتا اور جاتا دیکھتا ہوں. تو پھر تو نہیں جانتا، کبھی تو نے اس کے ساتھ معاملہ بھی کیا ہے، لین دین بھی کیا ہے ہی نہیں. اس نے کہا جی نہیں. تو کہنے لگے پھر تو کیا جانتا ہے اس کو؟ کچھ نہیں جانتا. میرا ایک رسالہ ہے اس پر جی، مسلم آگے قوم آئے، مسلم پھر فرعونی حرب ہے. یہ رسالے کا نام ہے، آپ حاصل کریں، پڑھیں، ہم سے مفت لے جائیں. مسلم پھر فرعونی حرب ہے. اس میں یہ مسلمان جو فرعونی حربیں کرتے ہیں اس میں نے لکھا ہے. تو ایک حربے کو میرے استادوں نے پڑھا میری کتاب میں، وہ کہنے لگے یار اس طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں گئی. کئی بار ہم قرآن کریم کی تفسیر پڑھا چکے. میں نے کہا جی کیا؟ تو کہنے لگے پتر وہ جو تو نے لکھا ہے نا
کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ زور پکڑنے لگی اور وہ فرعون کی کابینہ پر بھی کچھ نہ کچھ اثر ہونے لگا، تو فرعون نے ایک پینترا بدلا اور حامان کو کہنے لگا، قال فرعون یا حامان ابن لی سرحل لی، اے حامان یہ کوئی ٹاور تعمیر کرنا، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں بہت اونچا جا کر نہ جھانک سکوں، دیکھ سکوں موسیٰ کا کوئی معبود، کوئی رب ہے بھی یا نہیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو یقین کرتا ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے موسیٰ جو ہے، معاذ اللہ۔ تو وہ کہاں اینٹیں تھاپی گئیں اور کہاں پھر اینٹوں کو پکایا گیا اور پھر کہاں کاریگروں کو بلایا گیا اور پھر کہاں تعمیر کیا گیا، کس نے آ کر پوچھنا ہے؟ پبلک کا دھیان ہی ہٹا دیا نا۔ وہ جو پبلک موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گئی، انہوں نے کہا چلو 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 یار وہ بس زیادہ وہ نہ کرو، کان نہ دھرو موسیٰ کی باتوں پر، بس وہ بادشاہ سلامت جو ہے ایک ٹاور تعمیر کرا رہے ہیں، ان قریب معاملہ ہو جائے گا، دھیان ہی بٹ گیا۔ تو میں نے کہا کہ امام راضی اور دوسرے حضرات لکھتے ہیں کہ یہ ایک حکمرانوں کا حربہ ہے کہ جب کام کسی بادشاہ کے خلاف ہو رہی ہو تو بادشاہ ایسی کچھ ڈالے کہ قوم کی توجہ ہی دوسری طرف ہٹ جائے۔ میں نے کہا یہ فرعونی حربہ ہے جس پر آج تک عمل ہو رہا ہے، یہ حربے ہیں۔ آج ہی میں ایک کتاب میں لکھ رہا تھا تو میں نے کہا جی حد ہو گئی، نہ حضور نے نامزد کیا کسی کو، یہ یاد رکھنا جی، حضور نے نہ مولا علی کو نامزد کیا ہے نہ سیدنا ابوبکر صدیق کو۔ جھوٹ بولتے ہیں شیعہ کے مولا علی کو نامزد کیا ہے، ایسا نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ من کنت مولا ہوں فلی مولا میں ہے ہر چیز، ہاں یہ یاد رکھنا، کیونکہ مولا کا معنی ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مولا کا معنی اور اولا کا معنی، کہ اولا اور مولا وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا معنی اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کیا کہ نبی مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا ہے یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے، یہ اعلیٰ حضرت۔ تو حضور بنا گئے مالک، اور مولا کا معنی امیر بھی ہے، بنا سب کچھ گئے، لیکن ایک اور حدیث پاک میں ہے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد ہم پر کس کو امیر بناتے ہیں؟ تو حضور نے اس سوال کا جواب یوں دیا، اگر تم ابو بکر کو بناؤ گے تو وہ بدن میں ضعیف، امر الہی کے نفاذ میں قوی ہوں گے، اگر تم عمر کو بناؤ گے تو بدن میں بھی قوی۔ یہ حضور کے فوراً بعد کی بات ہے، کیا فوراً بعد کی بات۔ اور اگر تم علی کو بناؤ گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسا کرو گے، میرے فوراً بعد میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسا، لیکن تاجدوہ ہادیم مہدیم یأخذ بکم الطریق المستقیم، تم ان کو ہادی بھی پاؤ گے، مہدی بھی پاؤ گے، وہ تمہیں پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس کے بھی حدیث پڑھ رہا تھا تو شرح کی، میں نے کہا نہ حضور نے نامزد کیا، نہ سیدنا ابو بکر نے نامزد کیا، آپ سمجھ گئے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ میری رائے ہے حضرت عمر کے ساتھ، نامزد کر کے بٹھایا نہیں، ولی عہد نہیں بنایا، یاد رکھنا۔ نہ حضرت عمر نے تو بالکل کھول کر رکھ دیا نا، ان پر حملہ ہوا تو 2-4 روز تک وہ حیات رہے، مجلس شورا بنے 6 آدمیوں کی، اور اس میں فرمایا، سوچ رہے تھے شورا کے لوگ جب اٹھ کر گئے تو آپ نے فرمایا یار کاش یہ لوگ نا اسیلہ کو بنا دیتے، الف سواد اسیلہ لام اور عین، جس کے سر کے اگلے بالوں، سر کا اگلا حصہ جو ہے نا بالوں سے خالی ہو، مولا علی کی طرف اشارہ، اس کو بنا دیتے نا تو اس کی گردن پر تلوار رکھی ہوتی، پھر بھی وہ صراط مستقیم پر چلا تھا۔
عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آپ کیوں نہیں بنا دیتے؟ کہنے لگے یار میں اپنی زندگی میں اس خلافت کا بوجھ اٹھاتا رہا ہوں، اپنے بعد اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ عثمان غنی نے بھی کسی کو، اور مولا علی سے تو بار بار درخواست کی گئی، آپ نے فرمایا نہیں بناتا۔ لوگوں نے کہا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ فرمایا میں یہ کہوں گا تو نے مجھے ان پر مقرر کیا تھا، میں چھوڑ کر آیا ہوں، اب وہ تیری مخلوق ہے، تو جس کو چاہے ان پر مقرر کر، میں خود ایسا۔ امام سیوطی نے لکھا ہے، کیا؟ امام سیوطی نے، ان کی ایک کتاب ہے الوسائل فی مسامرات الاوائل۔ سب سے پہلا کام کس نے کیا؟ کوئی بھی کام، آدم علیہ السلام سے لے کر ان کو جتنا بھی ایسے بندے ملے نا جن سے کوئی کام سب سے پہلے اس دنیا میں ہوا، انہوں نے یہ بیان، آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے اپنے علم کی معلومات کے مطابق وہ کتاب انہوں نے جمع کی ہے۔ اس میں لکھا کہ اول من بایا لولدہ معاویہ، اول شخص جس نے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی وہ معاویہ ہے۔ کون ہے؟ اور پھر آگے لکھا واہو اولو من اتخذ عہدا فی صیحتہ، اور اول ہی وہ شخص ہے جس نے اپنی صیحت کے ایام میں یہ عہد لیا لوگوں سے کہ میرے بیٹے کو ماننا، تسلیم کرنا۔ بولیے یہ حضور کی سنت ہے؟ یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے؟ تو پھر یہ کیا ہوئی؟ یہ بدعت ہے۔ کیا ہے یہ؟ بدعت۔ اور عرب و عجم کے لوگوں کو صحابیت کا جامہ پہلے پہناتے ہیں اور پھر اس بدعت کو، موروثی بدعت کو آگے چلاتے ہیں، ہم صحابہ کے طرز پر چلتے ہیں۔ رب شاہد بھی اسی طرح چل رہی ہے، اور ہمارے ملک کے مولائی بھی اسی پر چل رہے ہیں۔ زرداری کو دیکھ لو، مولائی آدمی ہے اور وہ جو بچونگڑا جس کو نہ بولنے کی تمیز ہے نہ کچھ، اس کو بنا رکھا ہے۔ اسے سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ یہ سنت نبوی نہیں ہے، سنت راشدہ بھی نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ صحیح ہے۔ اب آپ سنیں، ابو سعید خدری کس لیے گئے تھے؟ اب ایک اور حدیث سن لیں۔ ایک مولوی ہے لاہور میں، وہ مولوی کہتا ہے جی وہ کتا ہوئے گا، مولوی کہتا ہے وہ کتا ہوئے گا جڑا آکھے گا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کی محبت میں اس کو ولی عہد بنایا تھا۔ یہ مولوی کہتا ہے۔ اب اس پر حدیث سنو جی۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے، شام گئے، وہاں جا کر وقت مانگا، دربان گیا، مدینہ سے فلاں شخص آیا ہے، تو بتا کیوں آیا ہوگا؟ دربان سے پوچھتے تو بتا کیوں آیا ہوگا؟ اس نے کہا مانگنے کے لیے، کوئی روکڑا موکڑا، کوئی پیسہ ویسا، تو مال پانی۔ اس نے کہا نہ اس لیے نہیں آیا، اگر اس لیے آیا ہے تو پوچھ، جو کہے اس کو دے دے، جو کہے جتنا کہے، لیکن وہ اس کے لیے آیا نہیں ہے۔ وہ جو کھٹکتا ہے نا اندر، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ تو حضور نے لسٹ سنائی، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ۔ آپ نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے ہے۔ صحیح مسلم ہے۔
کہا خمیس کے دن فجر کی نماز کے بعد اسے کہو فلاں جگہ پر آ جائے۔ جب خمیس کا دن ہوا تو ایک کرسی صاحب کے لیے رکھی گئی، ایک کرسی ان کے لیے رکھی گئی، دربان نے رکھی، اور دربان کو کہا گیا سب لوگوں کو باہر نکال دو۔ سب باہر نکل گئے۔ سخت سردی کا موسم اور شام کا موسم، یاد رکھیے شام کا موسم ٹھنڈا ہے، گرمیوں میں بھی ٹھنڈا ہے، یاد رکھنا۔ لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 سال سے بھی پہلے، حضور کی ولادت سے 100 سال سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قریشیوں کے لیے ایک الفت رکھ دی، گرمیوں کے سفر کی اور سردیوں کے سفر کی۔ وہ سفر کس نے شروع کیا؟ اس نے شروع کیا جس نے دیکھا کہ یہ کعبہ والے، مکہ والے قحط کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، اور امیر طبقہ جو ہے، متمول ایلیٹ کلاس جو ہے، وہ اپنا سامان خرد و نوش لے کر سرخ ریت کے ٹیلوں میں جا کر بیٹھ گئے قحط کے دنوں میں۔ جب تک یہ راشن کھاتے رہیں گے، جب راشن ختم ہو جائے گا تو لیٹ جائیں گے، یہ مٹی ہمیں چھپا دے گی اور قبر بن جائے گی۔ ایک اللہ کے بندے نے دیکھا، کہنے لگا تم کعبہ کے مجاور ہو، کیا کرتے ہو؟ ایسا نہ کرو، آؤ تم میں سے جس کے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے، غلہ ہے، اناج ہے، گھی ہے، زیتون ہے، کھجورے ہیں، لے آؤ۔ وہ لے آئے۔ آپ نے اونٹ ذبح کیے، اس اللہ کے بندے نے اونٹ ذبح کیے، اور یمن سے کچھ کاک اور نان منگوائے، اونٹوں کے شوربے میں وہ نان رکھی توڑ کر ڈالے۔ فرمایا امیر اور غریب سب آؤ، بڑے بڑے تھالوں میں کھاؤ، تاکہ پتہ نہ چلے کون زیادہ کھا رہا ہے اور کون کم کھا رہا ہے۔ 2-4 مرتبہ یہ دعوت کی، پھر کہا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اگر تم میری مانو۔ انہوں نے کہا آپ کی کوئی بات غلط نہیں ہوا کرتی، حکم فرمائے۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ سال میں 2 سفر کرو، ایک سفر یمن کی طرف، وہ سردیوں کے موسم میں ہو، ایک سفر شام کی طرف۔ میں تمہیں ان ملکوں کے ویزے دلاتا ہوں اس دور کے مطابق، راہداری کہ تمہیں کوئی ڈاکو وغیرہ لوٹ نہ سکے، تمہارے پاس ضمانت ہو۔ کرنا یہ ہے کہ عمراء کا جو ہے سرمایہ ہو، غریب لوگ اس امیر کی طاقت کے ذریعے، دست و بازو کے ذریعے ہاتھ بٹائیں، یوں تم تجارت کر کے واپس آؤ، اور یہاں واپس لوٹ کر امیر بھی زندگی گزارے، غریب بھی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 2 سفروں کی الفت تمہارے دلوں میں پیدا کر دی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تاکہ اس گھر کے رب کی عبادت کی جائے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے تمہیں بھوک کے وقت کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کے وقت امن عطا فرمایا۔ یہ 2 سفر جو شروع کرنے والا تھا، یہ حضرت عمر تھے، جن کا نام روٹی میں، شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگونے کی وجہ سے ہاشم پڑ گیا۔ کیا پڑ گیا؟ ہاشم۔ یہ سورت لإلاف ہے، حضرت ہاشم کی شان میں ہے، اور الم تر کیف فعل ان کے پتر عبد المطلب کی شان میں۔ شام کا موسم اونچا بولو، ٹھنڈا ہے۔ شام کے ٹھنڈے موسم میں 2 کرسیاں رکھی گئیں۔ عمر بن حزم نے نصیحت کرنا شروع کی اور فرمایا، نام لے کر فرمایا ہے فلاں اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ کس کو امت پر اپنے بعد یہ بنانے لگا ہے؟ اپنے بعد امت پر وہ صاحب حسب بھی ہے، صاحب نسب بھی ہے، اور خیل کے علاوہ ہر چیز سے مالا مال ہے۔ کیا حدیث میں یہ الفاظ نہ ہوں تو مجرم، تو اسے بنانے لگا ہے۔ شام کا موسم، شام کے اس ٹھنڈے موسم میں صبح کے وقت جناب کو پسینہ آ گیا اور کہنے لگا تو نصیحت کرنے والا ہے، تو نے
جہاں نصیحت پہنچانی تھی وہاں پہنچا دی، پر بات یہ ہے لم یبقا الا ابنی و ابناؤہم، اب کوئی نہیں بچائی ماں سوا میرے بیٹے کے اور ان کے صحابہ کے بیٹوں کے، وَإِبْنِي أَحَقُّ مِنْ أَبْنَائِهِمْ، اور میرا بیٹا ان سب کے بیٹوں سے زیادہ حقدار ہے۔ یاد رکھنا عمر بن حدم جو گیا تھا ان کی وفات 51 ہجری میں ہوئی، یاد رکھنا یہ جملہ، ان کی وفات، اور ابو یزید کی وفات، یزید کے بابا کی وفات۔ اس لیے امام سیوطی کا جو میں جملہ پڑھ گیا، امام سیوطی نے فرمایا سیحت کے ایام میں اس نے اپنے بیٹے کے لیے عہد لیا۔ سمجھانا یہ چاہتا تھا خلفاء راشدین نے ایسا۔ آپ کہتے ہو اہل بیت کا تذکرہ پڑھا، آپ کہتے ہو اہل بیت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ارے اہل بیت وہ ہیں کہ ان سے ان کا سگا بھائی کہے اور برادر کلام کہے، برادر بزرگ کہے، برادر خرد نہیں، برادر کلام۔ علی مجھے کچھ اور دے، وہ اپنے بڑے بھائی کے ہاتھ پر چنگاری رکھ دے اور اس کو وہ چنگاری تکلیف دے، فرمایا یہ تجھے تکلیف دے رہی ہے تو اگلی تکلیف نہ میں برداشت کر سکتا ہوں نہ تو برداشت کر سکتا ہوں۔ اہل بیت کا تذکرہ پڑھنا، ان سے محبت کرنا آسان ہے؟ تو اس نے جو کہا کہ وہ کتا ہوئے گا جو آکھے گا کہ فلاں نے اپنے بیٹی کی محبت میں اس کو بنایا، تو جواب تو بیٹا میں نے دے دیا ہے، اس نے اپنی محبت میں بنایا ہے نا۔ اب وہ کتا کون ہوئے گا؟ یا مولوی ہوئے گا، ہے جی؟ اور یہ تاریخ تبری نہیں ہے، الکامل فی تاریخ نہیں ہے، ہاں یہ حدیث ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث کی کتاب میں ہے، یہ فقط تاریخ کی کتابوں میں نہیں، کتب حدیث میں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سب برابر، ارے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے کوئی خدشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، لیکن تم دنیا کی محبت میں گھس جاؤ گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور یہ ہوا، یہ ہوا، ہو نہیں رہا، فقط ہو چکا۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ زمانہ علی اور معاویہ میں ہوا۔ کس میں؟ ھذا فی زمان علی و معاویہ، یہ لفظ ہیں البدایہ و نہایہ۔ تو کیا وہ علی دنیا میں پھنس گیا تھا جس نے اپنے بھائی کے ہاتھ پر انگارہ رکھ دیا؟ وہ حسن پھنس گیا تھا جس کے منہ سے صدقے کی کھجور حضور نے انگلی گھسا کر باہر نکال دی؟ وہ حسن کیسے پھنس سکتا تھا جس کے پاس ایک مانگنے والا آیا اور اس نے اہل بیت کی تعریف میں اشعار پڑھے اور ان کی سخاوت کے گیت گائے؟ امام حسین کے کئی گھر تھے، آپ نے غلہ، اناج، زیتون، کھجورے، کپڑے، یہ وہ پیسے، درہم و دینار، یہ کاغذ نہیں ہوتے تھے، یہ سارے جمع کرنے شروع کیے۔ اس نے کچھ اور اشعار پھینکے، کہنے لگے گھرانہ بہت بڑا ہے، میں بڑے گھرانے کو طاق کر آیا تھا کہ مجھے یہاں سے خالی نہیں لوٹنا پڑے گا، لیکن کافی دیر ہو گئی صدا لگا کر کھڑا ہوا ہوں، کوئی باہر تک نہیں آیا، پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اب میں واپس جانے لگا ہوں، اگر اب واپس جب جاؤں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا تجھے کیا ملا، میں کہوں سب کچھ ملا، یہ میرا جھوٹ ہوگا، اور میں کہوں مجھے کچھ نہیں ملا، یہ تمہارا گلہ ہوگا۔
یہ اور اشعار پھینکے تو اشعار میں یہ مطلب تھا. امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا جلدی کرو باہر نکلو. غلاموں کو کہا باہر نکلے, سامان جتنا بنتا تھا وہ لے آئے. اس میں 55,000 درہم و دینار سے زیادہ اشرفیاں تھیں, غلہ تھا, اناج تھا, کھجور تھی اور دوسری چیزیں تھیں اور کپڑے تھے. وہ اتنا سامان تھا کہ باندھا گیا تو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. مزدور کیے گئے کہ یہ اٹھا جاؤ. فرمایا اب ان کی مزدوری ان پیسوں سے نہیں ہوگی, یہ میرے کندھوں والی چادر لے جاؤ, یہ مزدوروں کو مزدوری میں دے دو. بس یار تو نے جلدی مچا دی, اگر جلدی نہ کرتا تو میں کچھ اور بھی جمع کر کے لاتا. اب اتنا سمجھ لینا ہم نے کچھ دیا نہیں, تم سمجھنا کہ تجھے کچھ ملا. حدیث پاک ہے انا اہل بیت, ہم اہل بیت ہیں, اختار اللہ لنا الآخرہ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا پسند کی ہے, آخرت پسند کی ہے. علی الدنیا, دنیا پر, ہمارے لیے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے. ہمارے لیے اللہ نے, کس نے؟ اللہ نے. ابن کثیر نے جو کہا ھذا فی زمان علی و معاویہ تھا, شرک کے مقابلے میں کیا ہے اس حدیث میں؟ شرک میں مبتلا نہیں ہوو گے مگر تو دنیاوی محبت جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ تو رجس ہے. وہ کیا ہے؟ رجس ہے. اور جن سے رجس کو اس نے دور کر دیا وہ رجس میں کیسے پھنسے؟ لہذا ایک طرف تھا معاملہ. یہ دنیاوی معاملہ کس طرف تھا؟ ایک طرف تھا. مولا علی کی طرف دنیاوی معاملہ نہیں تھا. یہ رجس ہے, اللہ تعالیٰ نے اس رجس کو, اور میں کئی بار آپ کے سامنے اس مجلس میں بھی شاید عرض کر چکا ہوں گا, میں کہا کرتا ہوں رجس سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو دور نہیں کیا. رجس سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو دور نہیں کیا, رجس کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے دور رکھا. ہمیں پابند کیا گیا کہ تم رجس کے قریب نہ جاؤ, اور رجس کو پابند کیا گیا کہ تم اہل بیت کے قریب مت جاؤ. اور تو اس اہل بیت کے بارے میں پوچھے کہ جی اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا, ان کے بارے میں بتایا کیوں نہیں جاتا, ان کے بارے میں بتانے والا بھی مشکلات میں پڑتا ہے. مولا علی نے فرمایا پہاڑ بھی ہم سے محبت کرے نا, اس کا بھی امتحان لیا جائے. کیوں کہ پہاڑ محبت کرے یا انسان محبت کرے تو وہ مسیح تھوڑا نمازی ہو جاتا ہے؟ نہ, انقلابی ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ.